بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ امید ہے کہ میرے تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو جی پیارے ساتھیو، آج میں ایک بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے محرم الحرام کی چاند کو دیکھ کر یا چاند کی خبر سن کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے دن آپ نے چاند نہیں دیکھا، دوسرے دن نہیں دیکھا، تیسرے دن نہیں دیکھا اور تیسرے دن آپ نے چاند کی خبر سنی تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بفضل خدا۔ ہر ناممکن سے ناممکن کام ہے جو اس وظیفے کی برکت سے ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو کہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہر انسان کے دل میں آ جاتی ہے کہ کس طرح حضرت امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پیارے ساتھیو، اس سے پہلے وظیفے کی جانب جانے سے پہلے کہ میں ماہ محرم الحرام کی کچھ فضیلت آپ کے گوش گزار کروں گا، بڑی توجہ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ نے سماعت کرنی ہے کہ ماہ محرم کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر بعض علماء نے عاشوراء یعنی کہ محرم الحرام کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 10 عنایتیں نازل فرمائی۔ اس روز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچے مرتبے کے مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز کنارے پر ٹھہری۔ اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی روز حضرت سلیمان کی سلطنت واپس ملی۔ اسی روز حضرت ایوب کا دکھ دور ہوا۔ اسی روز حضرت موسیٰ کو سمندر میں ڈبونے سے بچا لیا گیا اور فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی گئی۔ اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض علماء نے کہا ہے کہ پیدائش ہوئی۔ پیارے ساتھیوں، پیارے دوستو، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی جو 10 یوم عاشور ہے، اس دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ اس پہ بہت سارا انعام و اکرام، فضل و کرم نازل فرماتے ہیں کہ بڑی برکتیں ہیں، بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ جن کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس دن روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی کہ یکم جو محرم ہے اس دن روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور جو اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے پورے سال کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے، کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے مہینہ یعنی محرم میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول کی اور کچھ کی توبہ نہیں قبول کی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، یعنی ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، اس نے گزشتہ سال کو روزہ پر ختم کیا، آئندہ سال روزہ میں شروع کیا اور اللہ نے 50 برس کے اس کے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے کر دیا۔ پیارے ساتھیو، بڑی برکتیں ہیں پہلے دن کی۔ تو آج میں آپ کو یہی وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جو آپ نے کرنا ہے، آپ اس وظیفے کو چاند دیکھ کر سکتے ہیں، دوسرے دن کر سکتے ہیں، تیسرے دن کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ 3 دن تک آپ کے پاس مہلت ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں چاند کو دیکھ کر۔ اگر آپ نے چاند کو نہیں دیکھا تو آپ چاند کی خبر ہی سن کر اس وظیفے کو کر لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، وضو کر کے
بیٹھ جانا ہے کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیجئے۔ سورہ ملک جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس مکمل صورت کی ایک دفعہ تلاوت فرما لیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے، اور یہ 30 آیات کی تلاوت جو ہے اس سورہ مبارکہ کی 30 آیات ہیں اور 30 دنوں کے لیے کافی ہوں گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے پیارے ساتھیو۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لینا ہے، وہی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ جب یہ سب کچھ آپ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے اللہ کے حضور، کہ جس کے اندر کوشش کرنی ہے کم از کم 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اللہ کے حضور دعائیں کیجئے، گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے۔ انشاءاللہ ہر ناممکن سے ناممکن کام اس عمل کی برکت سے آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جائز حاجت، جو جائز دعا کریں گے انشاءاللہ منظور و مقبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اس اگلے سال کو ہمارے لیے برکتوں والا بنائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔